کورونا کی ویکسین آتی ہے نا اور واقعی وہ ریلائبل ڈاکٹر کہیں کہ یہ لگواؤ, ایسا نہیں کہ کوئی بھی لے کے بیٹھا ہوا اور ٹھوکنا شروع کر دیں کچھ بھی. تو ذمہ دار ڈاکٹر اگر کہتے ہیں, اور ایک ڈاکٹر نہیں احتیاطاً 10 ڈاکٹروں سے پوچھ لو, سبھی یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی لگواؤ, تو میرے بھائی لگوا لینے ہی میں کیا ہے عافیت ہے. میں نے خود ڈاکٹروں کو دیکھا بھی لندن میں لگا رہے ہیں اپنے, تو ڈاکٹر تھوڑی اپنی نقصان کرے گا یار. تو کوئی ڈیٹا میٹا ٹرانسفر نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. جتنے پھیپڑے ہیں سارے آپ کے اندر موجود رہیں گے, اور جتنے گردے جہاں جہاں لگے ہوئے وہیں کے وہیں موجود رہیں گے. اچھا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں فلاں کو ٹیکا لگایا وہ مر گیا, یہ دیکھو مر گیا وہ, اس سے بھی خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو ایک صاحب نے مجھے اسی طرح ویڈیو بھیجی کہ وہ ٹیکا لگایا وہ انا للہ ہو گیا. تو میں نے وہ ڈاکٹر کو بھیج دی, میں نے کہا یہ دیکھو یہ انا للہ, انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو ماہرین کو پہنچاؤ, تو قرآن کی آیت ہے. تو میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا یہ 1000 میں 2000 میں ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر سائیڈ افیکٹ ہو. جیسے ٹائیفائڈ کی ویکسین ہو رہی تھی تو ہسپتال میں کچھ بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی, فوراً لوگوں نے جناب وہ تصویریں کھینچ کے نیٹ پہ ڈال دی, ٹائیفائڈ کے وہ ویکسین سے اتنے بچے مر گئے. حالانکہ وہ مرے نہیں تھے, ان کی طبیعت وقتی طور پر خراب ہوئی تھی, پھر وہ ٹھیک ہو گئے تھے, ابھی وہ فٹ فاٹ بھاگتے دوڑتے پھر رہے. تو ویکسین میں ایک سائیڈ افیکٹ میں یہ ہے کہ ہزاروں میں کسی ایک کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر بتائے ہزاروں میں سے کسی ایک کی ہو سکتی ہے, لیکن مرے گا نہیں, وہ تھوڑی دیر خراب رہنے کے بعد کیا ہو جائے گی, ٹھیک. تو پھر انہوں نے مجھے اس خاتون جس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس کی دوسری ویڈیو بھیجی کہ فٹ فاٹ بالکل صحیح ہے یہ. تو پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے, خراب ہونے والی آ رہی ہے, صحیح ہونے والی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا, وہ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس تھی تو انہوں نے بھیج دی, ورنہ نہ ہوتی تو ہم بھی کہتے پتہ نہیں مرا نہ گئی ہو. تو پھر آدمی ڈر جاتا ہے, یار میں تو نہیں لگواؤں گا کم از کم. تو ہمارے ہاں سب سے مشکل کام ہوتا ہے پاکستان میں کسی ویکسین کو پھیلانا, کیونکہ لوگوں میں اتنی مس گائیڈنس ہوتی ہے. پولیو یہ کر رہا ہے, پولیو سے اولاد کے جرثومے ختم ہو رہے ہیں, پولیو سے فلاں کو پلایا تو مر گیا, اور کوئی ریسرچ کا ذریعہ نہیں ہے. ریسرچ ان کے پاس فیس بک ہے, اور اچھا ڈاکٹروں کے پینل بھی کچھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, 3 پیس سوٹ ٹائی میں گول میں کانفرنس ہو رہی, وہ کہہ رہے ہیں یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے. تو پہلے ڈاکٹروں سے پوچھو, بڑے ڈاکٹروں کے, یہ ڈاکٹر بھی ہیں یا نہیں ہیں. بعض کرپٹ ہوتے ہیں, بعض بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, اسکول سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بس کچھ نہ کچھ دیکھو, ہمیشہ آپ جمہور کے خلاف بات کر کے اوپر جا سکتے ہو. جو باتیں سب کر رہے ہیں وہی کرو گے تو کبھی بھی ترقی نہیں ملے گی آپ کو. آپ کہو گے یہ تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. آپ بزرگوں کو برا بلا کہو ایک دم ہٹ ہو جاؤ گے. آپ بولو یہ چاروں فقہ حنفی شافعی مالکی حنبلی سارے غلط ہیں, آؤ قرآن حدیث کی طرف, آپ ایک دم کیا ہو جاؤ گے, گویا یہ تو تورات اور انجیل کی باتیں کر رہے تھے, ہم آپ کو قرآن و حدیث بتائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ کسی مسلک کا نہیں ہے, یہ ہے حق پرست. آپ ایک نیا مسئلہ لے کر آؤ کہ ٹانگیں چوڑی نہیں بلکہ ایک ٹانگ اوپر کر کے نماز کرنا فرض ہے. ہم تو کہتے ہیں پتلی نا, تو نہیں پتلی بھی نہیں کرنی نہ چوڑی کرنی ہے, ایک ٹانگ پہ نماز پڑھنا کیا ہے. دیکھو آپ کے گھر اتنا مجمع اکٹھا ہو جائے گا, پھر آپ کہیں قول کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتے ہیں. فلاں کتاب کے فلاں حاشیے پہ حضرت دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا تھا, فرماتے ہی دنیا سے وہ چلے گئے. تو کچھ نہ کچھ ہر جگہ ہر آدمی کے پاس ہے, اس لیے ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کو فالو کرنا ہے. دیکھو کوئی انجینئر بنتا ہے کتابیں پڑھ کے بنتا ہے, یونیورسٹی میں جائے گا پروفیسر سے پڑھے گا. تو ایسے ہی عالم مفتی بھی کسی ادارے میں جائے گا علماء سے پڑھے گا. صرف کتابیں پڑھ کے فنٹر گیری وہ عوام بیوقوف بنتی ہے, لیکن پڑھے لکھے لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے. تو اپنا معیار درست کر لو. اس لیے خام خامے دینداروں کا مذاق نہ اڑواؤ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے زیادہ تر یہ اس طرح کی الٹی باتیں داڑھی ٹوپیوں والے, اور میں بھی کیا کرتا تھا پہلے بہت, اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, بہت تو نہیں لیکن میں تھوڑا اعتدال سے کرتا تھا, مگر تھا. ہم نے بھی کچھ پرانی چیزوں سے رجوع کیا, بھائی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. میں نے یہاں جب بہت سی اپنی تحقیقات سے ہمیں پتہ چلا نا غلط تھیں, میں نے کہا یار جو جس کی فیلڈ ہے نا اسی جس کا کام اسی کو ساجے, خام خامے ٹانگ نہ اڑاؤ, تو جس کا کام ہے اسی کو ساجے.